ذوالحجہ کی جو 18 تاریخ ہے، یہ ایک بہت بڑا حادثہ بھی پیش ہوا اور ایک بہت بڑا خوشی کا موقع بھی آیا۔ یہ ایک طریقے سے اس میں دو طرح سے یہ دن منایا جاتا ہے، لیکن موضوع نہیں ہے، صرف ضمناً یہ دو تین باتیں۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کا دن بھی ہے، اور حضرت علی پاک کو جو نبی پاک علیہ السلام نے غدیر خم کے موقع پر ان کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا تھا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اچھا، لطف کی بات یہ ہے، مسلمان جو ہے نا، یہ یاد رکھیں وہ تمام حضور پاک کی نسبتوں کا احترام کرتا ہے۔ اچھا، جو حضرت عثمان غنی کی شہادت کو بیان کرتے ہیں وہ ادھر سے کنی کترا رہے ہوتے ہیں حضرت علی والے واقعے سے۔ جو حضرت علی کی اس کو بیان کرتے ہیں تو وہ حضرت عثمان غنی کی شہادت سے وہ سائڈ پر ہوتے ہیں۔ تو میاں ہمیں حضرت علی کی ولایت کا بھی اقرار ہے اور حضرت عثمان کی شہادت کا بھی اقرار ہے۔ ہمارا تعلق دونوں گروہ کے ساتھ ہے، دونوں ہستیوں کے ساتھ، گروہوں کے ساتھ نہیں، لیکن ہمارے ہاں فضا بڑی عجیب ہے، جھگڑا ہے، فساد ہے، گروہ بندی ہے، فرقہ واریت ہے۔ اب بحث اس پہ ہوتی ہے کہ اب یہ شہادت کا دن ہے تو اس کو عید غدیر کے نام سے بھی وہ اشتہار چھاپتے ہیں، عید غدیر۔ تو یاد رکھیں، عید کا لفظ اس لیے بولنا کہ حضرت عثمان کی شہادت ہوئی تو ہم اس دن کو عید منا رہے ہیں، تو مسلمان سے تو میاں ایسا کوئی تصور نہیں ہو سکتا۔ وہ الگ سطح پہ خوشی کا موقع ہے کہ ولایت جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے، اس کا بہت بڑا حصہ تاجدار ولایت حضرت علی سے چلتا ہے، اور حضور پاک نے ایک بڑی شان بیان کر دی حج سے واپسی پر کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے ظاہر سی بات ہے وہ خوشی کا موقع ہے، عید کا موقع ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس کو اس طریقے سے نہ ہی کانسیپٹ رکھنا چاہیے کہ حضرت عثمان کی شہادت ہوئی تو ہم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو نبی کا داماد ہو اور یکے بعد دیگرے جن کو حضور پاک نے 2 بیٹیاں عطا کی ہوں، ان کی شہادت پر اور دردناک شہادت پر کون عید کر سکتا ہے؟ وہ اس سلسلے میں اگر عید کہا تو بہت بری بات ہے، لیکن اگر اس سلسلے میں عید نہیں، ویسے کہا کہ بھئی واقعی اگر حضور پاک نے ان کے لیے یہ لفظ کہے تو حضرت علی کے لیے تو عید کا ہی دن ہوا نا، کہ جن کو حضور کہہ دیں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو چیزوں کو ٹکرانا نہیں چاہیے، سمجھ میں آگے؟ تمام فضیلتیں اپنی اپنی جگہ پر ان کو تسلیم کیا جائے، ان کو ٹکرا کے تسلیم نہ کیا جائے، اور فرقے والے مولویوں کی وجہ سے نہ تسلیم کیا جائے۔ تسلیم ہم نے کرنا ہے صرف نبی کی وجہ سے علی کو اور نبی کی وجہ سے عثمان کو۔ سمجھ میں آگئی بات؟ ہم نے حضور کی وجہ سے تسلیم کرنا ہے، ہم نے اس لیے تسلیم نہیں کرنا یہ فرقے والے تو وہ فرقے والے کیوں بھئی؟ ہمارے لیے تو میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرا، سارے بولیے میرا تو سب کچھ، یہ اونچا بولے، میرا تو سب کچھ، میرا تو سب کچھ، سارے بولیے میرا تو سب کچھ، میرا تو سب کچھ، اونچا بولو نا، میرا تو سب کچھ، میرا تو سب کچھ، میرا تو سب کچھ۔ بس حضور پاک کی وجہ سے ہماری محبت ہے۔ آپ نے اشفاق بھائی کی وجہ سے حضور سے محبت نہیں کرنی، حضور کی وجہ سے اشفاق بھائی سے محبت کرنی، ٹھیک ہے؟ کسی کی وجہ سے نہیں، حضور پاک کی وجہ سے سب سے محبت۔ حضرت علی سے پیار حضور کی وجہ سے، حضرت ابو بکر سے پیار حضور کی وجہ سے، حضرت عثمان سے پیار حضور کی وجہ سے، حضرت علی سے پیار حضور کی وجہ سے، کیونکہ کائنات حضور پاک کے لیے بنی اور ساری کائنات کی وجہ تخلیق کائنات بھی حضور پاک ہی ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔
تو لہذا ٹکرانا نہیں چاہیے، ٹکرانا نہیں چاہیے، ٹکرانا اچھی بات نہیں. پرچی کوئی بھی دے تو مجھے پہلے بیان سے دے دیا کریں، یا انتظامیہ کو پکڑا دیا کریں، کیونکہ بیان ایک ہمارے موضوع پر ہوتا ہے تو وہ پھر گفتگو ڈسٹرب ہو جاتی. تو میرے دوستو، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کے متعلق حضرت عثمان غنی کی شہادت کا موضوع تھا، لیکن وہ آئندہ جمعے، ویسے بھی صحابہ پہ ہماری ڈسکشن چل رہی ہے تو آئندہ جمعے حضرت عثمان غنی کی پورے جو تاریخ ہے اس کو آپ کے سامنے، کیونکہ صحابی کو میں بطور فضیلت تو بیان کرتا ہوں، لیکن میری کوشش ہوتی ہے ان کی ہسٹری بیان ہو کہ شخصیت کیسی تھی، کہاں سے تھے، کدھر آئے، کیا کرتے رہے. ہسٹری کسی بھی صحابی کی وہ پیش کرتا ہوں، صرف تقریر یا فضیلت کی حدیثوں پر بیان نہیں ہوتا. لیکن آج کیونکہ عالمی سطح پر فضیلت قرآن اور عظمت قرآن پر یہ پوری امت مسلمہ جو ہے وہ ڈسکشن بھی کر رہی ہے اور اپنی اپنی سطح پر پرامن احتجاج بھی ریکارڈ کروا رہے ہیں اپنی اپنی سطح پر، کیونکہ جو واقعہ ہوا میں اس کو اپنی زبان سے نہیں بیان کرنا چاہتا کہ ایک بندے کے دماغ میں وہ تصور نہیں ہے تو وہ اس کے دماغ میں تصور آ جائے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ ہمارے لفظوں سے کسی کے دماغ میں برا تصور بھی آئے. کیونکہ ایک بات یاد رکھیں کہ سٹیپ وائز ان چیزوں کو بیان کروں گا. جو لوگ گستاخی کرتے ہیں اللہ کی یا نبی کی یا قرآن کی یا دین کی یا کسی بھی نبی کی، تو ان کا پہلا مشن یہ ہوتا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں نا، یہ مسلمان کے دماغ پہ یہ تصویر یا ویڈیو یا فوٹو جائے. پہلا ان کا مشن یہ ہوتا ہے. تو وہ کیسے جاتا ہے؟ اس کو جو ہے وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مسلمان ہی دھڑا دھڑ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. دھڑا وہ تو دکھانا چاہتے ہیں. یہ ان کی اس ویڈیو کو، اس بدتمیزی کو سب سے پہلے کتنے لوگ دیکھتے ہیں؟ جتنے وہاں کھڑے ہوتے ہیں، وہ 20 کھڑے ہوں. کیونکہ ایسے بدتمیزوں کو ان کے ملک والے بھی پسند نہیں کرتے، یہ بات یاد رکھیں. وہ بھی پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن پھر بھی بدتمیز تو بدتمیز ہوتا ہے، اس کے فالور تو ہوتے ہی ہیں، اچھا ہو برا ہو ہر ایک کے فالور ہوتے ہیں. تو 15 20 30 40 لوگ ان کو دیکھتے ہیں. پھر اس کی بنتی ہے ویڈیو. وہ ویڈیو کیونکہ ان ملکوں میں وہ اتنی زیادہ شیئر نہیں ہوتی، بے مقصد ویڈیو کو کون شیئر کرے گا. پھر وہ ویڈیو چلتے چلتے آ جاتی ہے مسلمانوں کے ہاتھ میں. جب اس قوم کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو یہ ثواب سمجھ کے، کیونکہ نماز تو پڑھنی نہیں تو ویڈیو شیئر کرنے کا ثواب سوکھا ہے، انگوٹھا ہی مارنا ہے نا تو ثواب مل جانا ہے. ویسے تو نہ نماز پڑھنی، نہ قرآن پڑھنا، نہ ذکر کرنا، نہ درود پڑھنا. اب یہ مسلمانوں کے پیج پر جب کوئی بھی بدتمیزی والی ویڈیو آتی تو دھڑا دھڑ یہ شیئر کرتے ہیں. دیکھو یہ ہو گیا، دیکھو یہ ہو گیا. بھئی سب کو دکھا کے تم نے کرنا کیا ہے؟ پہلے تو یہ بتاؤ کیا کر لوگے؟ سب کو جب دکھا دیتے ہیں یہ دیکھو یہ ہو گیا، سب کو دکھا. بھئی کوئی پوزیٹیو چیز دکھائیں کہ بھائی قرآن سے ہم محبت کرتے ہیں، اپنا بیان ریکارڈ کرائیں اور اس کو دھڑا دھڑ شیئر کریں. بدتمیزی کی ویڈیو جب ہم دیکھتے ہیں، وہ آگے پھر بچے دیکھتے ہیں، عورتیں دیکھتی ہیں، تو اس کو پھیلا رہے ہیں. وہ کون سا اچھا کام ہو رہا ہے؟ تو پھیلا کے ہم جو ہے نا اس سے کیا تاثر قائم کر رہے ہیں؟ یا تو پھیلا کے اس بدتمیز کو سزا مل گئی ہو، پھانسی لگ گیا ہو، جیل ہو گیا ہو، تو پھر تو ہے بھی ہم نے کروڑوں لوگوں نے پھیلائی تو اس سے بندہ پکڑا گیا یا اس کو پھانسی ہو گئی یا سزا ہو گئی. جب نہ پھانسی نہ سزا تو پھر ہم اس گستاخی کی پکچر یا ویڈیو کو جب پھیلاتے ہیں تو وہ جو عمل کر رہا ہوتا ہے وہ عمل ایک گھٹیا عمل جو ہے وہ ہماری نظریں دیکھتی ہیں تو ہمارے دماغ کو پھر تکلیف تو ہوگی نا. تو کوئی بھی ایسی چیز کو آگے شیئر نہ کیا جائے. ایک بڑی خوبصورت بات کسی مقرر نے کی اور وہ
लॉजिकल बात थी कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कई काफरों ने ऐसे ऐसे अशार लिखे जो हुजूर पाक की तौहीन पर थे, लेकिन सहाबा इकराम 1,24,000 कमो बेश सहाबा, उनमें से किसी सहाबी ने वो शेर आगे ताबईन को बयान नहीं किए। उन्होंने कौन सी चीज बयान की? उन्होंने हस्सान बिन साबित की नात बयान की। उन्होंने कहा कि हजरत अब्बास ने यह नात लिखी हुजूर के लिए, हजरत हस्सान ने यह नात लिखी हुजूर के लिए, फलां सहाबी ने यह नात लिखी हुजूर के लिए। तो उन्होंने नबी पाक की नातों को उम्मत तक पहुंचाया। उन्होंने गुस्ताखाना शेर, यानी आप जितने बैठे हैं ये पता तो आपको है, तलाल बदरो अलैना वजबत शुक्रो अलैना, ये नात का शेर है ना जो मदीने वालों ने पढ़ा था, तलाल बदरो अलैना, कि बदरे कामिल मुकम्मल चांद मक्का पाक से हमारे ऊपर तलू हो गया। ये शेर था तलाल बदरू, बदर कहते हैं जो 14वीं का चांद होता है ना, उसको अरबी में बदर कहते हैं। 14वीं का चांद तला तलू हुआ अलैना हमारे ऊपर, वजबत शुक्र अलैना। तो इस चांद के यानी मोहम्मद पाक के मदीने आने की वजह से अल्लाह का शुक्र अदा करना हमारे जिम्मे वाजिब हो गया है? तो वो ये बातें हम सबको पता है। किसी को पता है कि फलाने काफर ने हुजूर को क्या कहा था अरबी के अंदर? कोई शेर किसी को आता है? आता है किसी को? नहीं आता ना। इसलिए नहीं आता कि उन्होंने कहा ही नहीं, बताया ही नहीं हमें। तो सहाबा ने हमें बता दिया कि बुरी बात को फैलाओ मत, अगर फैलाना ही है तो रसूलुल्लाह की तारीफ को फैलाओ, कुरान की अजमत को फैलाओ। उन कमीनों, बदबख्तों, हराम खोरों की बातों को अपने मोबाइल में देखना, फैलाना, इसमें हमें क्या मिल जाएगा? क्या कर लेंगे आप? बूंगा याद में एक ढारी पे बैठा हुआ बंदा वो वीडियो देख के क्या करेगा? मुझे ये बता दें, सिर्फ इस बात का मुझे कोई जवाब दे दे। गुस्ताखी होती तो फौरन सर्च करने लग जाते हैं। आप कर क्या लोगे भाई? कोई अमेरिका के सदर लगे हुए हो जो उस वीडियो को देख के जाके तुम जो है ना वो आलमी अदालत में केस करोगे? तो बातें जो समझने वाली हैं वो ये हैं कि हमारे जिम्मे है कि हम अल्लाह से, नबी पाक से, सारे नबियों से, कुरान से इंतहा दर्जे की मोहब्बत करें। लेकिन उस मोहब्बत के लिए इस बुरी वीडियोस को आगे शेयर मत किया करें, उसकी मजम्मत करें। मजम्मत तो हमारे जिम्मे है ना। एक बंदा हमारे बाप को गाली देगा तो हम मजम्मत उसकी करेंगे जिस हद तक हो सकती है। जिसका जितना लेवल है उतनी करें। हुकूमतों का लेवल है वो हुकूमती सतह पर करें, बड़ी सतह पर करें। लेकिन जितनी चीज आपको समझ आई होगी कि कोई चीज बुरी आ जाए तो उसको आगे शेयर आप कम से कम ना करें। बाकी सारी दुनिया का ठेका हमने नहीं उठाया हुआ। कोई चीज गंदी हो ना, कोई भी चीज बुरी हो, गंदी फोश वीडियो हो, गाना हो, गुस्ताखी की वीडियो हो, कोई भी चीज शेयर ना किया करें। उस पे कई लोग पता क्या करते हैं, ये कांटा लगाते हैं, क्रॉस लगा के फिर शेयर कर रहे होते हैं। भाई चीज तो शेयर कर रहे हो ना। एक चीज मिसाल के तौर पर कोई गुस्ताखाना अमल हो रहा है, उसके ऊपर कांटा लगा, वो तो नजर आ रहा है ना। तो कांटे के साथ भी शेयर नहीं करनी ही नहीं उसको। बस उसके लिए बदबख्त को लानत वैसे दे दें, लेकिन आगे ना फैलाएंगे। लोग उसको करोड़ों अरबों लोग देखें, भाई क्यों हम दिखाएं। मिसाल के तौर पर इसको मैं सादा सी मिसाल बगैर तमसील के, अगर खुदा न खास्ता लाख बार करोड़ बार अल्लाह की पनाह किसी बंदे की कोई जाती वीडियो सामने मोबाइल में आ जाए तो क्या वो मुजम्मत में, यानी उसमें उसकी खाली कमीज उतरी हुई हो, एक मौलाना हो, मुफ्ती हो, खतीब हो, मुअज़्ज़ज़ एक बंदा हो या एक इलाके का सियासतदान हो,
خالی قمیض اس کی اتری ہو بھی سینہ اس کا بنیان نہ ہو اور وہ سامنے پکچر آ جائے تو کیا خیال ہے؟ وہ مذمت کرتے ہوئے شیئر کرے گا؟ مجھے بتائیں یہ بڑی بری بات ہوگی جی، لعنت ہے اس پہ، ساتھ شیئر کر دے۔ بھئی تیری قمیض اتری ہو تو اس کو شیئر نہیں کرنا چاہتا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید لا ریب آسمانی کتاب، اس کے متعلق گستاخی اس کو شیئر کرتا جا رہا ہے، اس کو آگے بتاتا جا رہا ہے۔ یہ کون سی لاجک ہے؟ دماغ سے کام ہی نہیں لے رہا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید جو ہے، سب سے پہلے یہ چند خاص اور کھری کھری باتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ حدیث پہلے سنیں تاکہ مدعا میرا سمجھ میں آئے۔ حضور فخر عالم جانے موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مومن قرآن پڑھتا ہے اس پہ عمل کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے، اس کی مثال فرمایا اس فروٹ کی طرح ہے۔ مالٹا بھی کہا گیا، عربی میں مختلف معنی ہوتے ہیں، لیکن آپ کوئی بھی پھل اپنے دماغ میں امیجن کر سکتے ہیں۔ کہا کہ اس کی مثال اس میٹھے پھل کی طرح ہے کہ جو ذائقے دار بھی ہے اور خوشبودار بھی ہے۔ جو مومن، حضور پاک مثال دے رہے ہیں، جو قرآن پڑھتا ہے عمل کرتا ہے، وہ مسلمان کی مثال حضور نے کہا کہ وہ اس پھل کی طرح ہے جو ذائقے والا بھی ہے، خوشبودار بھی ہے۔ اور نبی پاک نے کہا جو ایمان والا ہے لیکن قرآن نہیں پڑھتا، تو حضور پاک نے کہا اس کی مثال کھجور کی طرح ہے۔ کھجور ذائقے والی ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں ہوتی بھی، یعنی بے خوشبوا مومن ہے۔ وہ کون سا مومن ہے؟ بے خوشبوا، اس کے اندر کوئی خوشبو لیکن ایمان کی وجہ سے ذائقے دار ہے۔ اچھا، اب ہم سارے قرآن کا موقع ہے، ہم سارے احتجاج بھی کر رہے ہیں، ریکارڈ بھی کر رہے ہیں، ان بدبختوں کو لعنتیں بھی دے رہے ہیں، لیکن ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہم خوشبو والے ہیں یا بغیر خوشبو کے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کو کیا ہم پڑھتے ہیں؟ کیا اس پہ عمل کرتے ہیں؟ خوشبو ہم نے آج تک قرآن کی بدولت اپنے اندر کیوں نہیں پیدا کی؟ قرآن کی خوشبو حضور نے اس کو واضح کہا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے اس مومن کی مثال خوشبودار پھل کی طرح ہے۔ اگلی بات سنیں، کہ منافق جو منافق ہوتا ہے، ایک مومن ہوتا ہے، ایک منافق ہوتا ہے۔ ہو منافق لیکن قرآن پڑھتا ہو، اللہ اکبر، تو حضور پاک نے کہا اس کی مثال گلاب کے پھول کی طرح ہے۔ خوشبو تو آ رہی ہے لیکن کھائیں تو کڑوا ہے۔ پھول جو ہوتا ہے نا کڑوا ہوتا ہے، کہا من میں کیونکہ منافقت ہے، تو حضور پاک مثالیں بھی کیا، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، حضور کا ذکر آ گیا، اونچی بات سے گیا، نعرہ رسالت، تو حضور کی مثالیں دے، ہے منافق، قرآن بڑا پڑھتا ہے، کہا وہ پھول کی طرح ہے کہ خوشبو تو دے رہا ہے، قرآن تو خوشبو دے گا لیکن اندر کڑواہٹ ہے، نفاق ہے۔ اگلی چوتھی مثال حضور نے دی، ہے منافق تو قرآن بھی نہیں پڑھتا، تو کہا وہ تنبے کی طرح ہے جس میں نہ خوشبو ہے نہ مٹھاس ہے، وہ اکا ہی برباد ہے۔ تو یہ ہے قرآن کہ جو خوشبوئیں پیدا کرتا ہے، قرآن نور پیدا کرتا ہے، قرآن چہروں کو روشن کرتا ہے، قرآن آنکھوں کو بینائی دیتا ہے، قرآن دلوں کا نور ہے، قرآن معاشر میں شفاعت ہے، قرآن حوض کوثر کا امین ہے، قرآن اللہ کے حضور شفیع ہے، اور قرآن اللہ سے بھی کہے گا اللہ اس کی قبر بھی روشن کر، اس کو جنت بھی عطا کر۔